السلام علیکم ناظرین، اپنے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں شاہین ورک، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی لال حویلی کا پرانا نام کیا تھا۔ لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ شیخ رشید کی لال حویلی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لال حویلی کو کیوں سیل کیا گیا، لال حویلی کے بارے میں شیخ رشید کیا کہتے ہیں، لال حویلی کا پرانا نام کیا تھا، لال حویلی کس نے بنائی۔ تو سب سے پہلے تو میں اس کی ہسٹری میں جانا چاہوں گی کہ لال حویلی جو ہے وہ کیسے تعمیر ہوئی اور کتنی پرانی ہے۔ لال حویلی 100 سال پرانی راول پنڈی میں ایک بلڈنگ کا نام ہے جو پہلے سہگل حویلی کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ یہ سہگل خاندان نے بنائی تھی، اور یہ راول پنڈی میں اس کا شمار جو ہے تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ یہ اس نام کی جو حویلی ہے سہگل نام کی، یہ کیونکہ عمارت سہگل فیملی کے ایک بیرسٹر نے بنوائی تھی، دھن راج سہگل۔ تو یہ دھن راج سہگل ایک بیرسٹر تھے شعبے کے حوالے سے، اور انہوں نے ایک بدھا بائی کے نام پہ، جن سے ان کو محبت ہو گئی تھی، اس کے نام پر یہ حویلی تعمیر کروائی تھی۔ دھن راج سہگل کا تعلق جہلم سے تھا، جبکہ بدھا بائی کا تعلق جو ہے وہ سیالکوٹ سے تھا۔ اس کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو دھن راج سہگل کو ہندوستان جانا پڑا اور بدھا بائی پاکستان میں ہی رہ گئی۔ اس طرح سے اس تقسیم کے ساتھ ساتھ محبت بھی تقسیم ہو گئی، مگر لال حویلی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس کے بعد یہ تھا کہ اس حویلی کو جنوں والی حویلی کہا جاتا تھا۔ اس کا جو نام تھا وہ جنوں والی حویلی ڈال دیا گیا کیونکہ ویرانہ تھا، اور بہت سارے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ویرانوں میں جن بسیرا کر لیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی اس حویلی کو کوئی خریدتا تھا یا تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، اس حویلی میں کوئی بھی بسیرا نہیں کر سکا۔ تو یہ تھی اس کی ہسٹری۔ اس کے بعد یہ حویلی کوئی 22-24 سال پہلے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ انہوں نے خرید لی، جس کا رقبہ وہ بتاتے ہیں 4 مرلے سم تھنگ یا 5 مرلے آپ کر لیں۔ اس کے کاغذات شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ان کے پاس موجود ہیں، جبکہ اس حویلی کا رقبہ میں آپ کو بتاؤں 7 کنال پر محیط ہے۔ اب یہ 7 کنال لیز پر ہے، یہ اس کے ڈاکومنٹس کہاں ہیں، کیسے ہیں، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ یہ تو اب سیل کر دی گئی ہے تو اس کی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی۔ لال حویلی کے 4 یونٹ سمیت 7 اراضی یونٹ کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر وقف املاک کا کہنا ہے کہ شیخ رشید اور ان کے بھائی لال حویلی سمیت وقف املاک کے 7 اراضی یونٹ پر قابض ہیں۔ بار بار کہنے کے باوجود ان کے کاغذات پیش نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے لال حویلی کو اور کچھ اور یونٹس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ وجوہات ہیں۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ان کے پاس 4 مرلے کچھ جو جگہ ہے، یا اس کو آپ 5 مرلے کہہ سکتے ہیں، 5 مرلے سے کم کی وہ بات کرتے ہیں کہ ان کے کاغذات میرے پاس موجود ہیں، یہ ان کے نام پر ہے، کوئی اس حویلی کو توڑ نہیں سکتا، گرا نہیں سکتا، اور اگر کوئی گرائے گا تو وہ میری لاش سے گزرے گا۔ یہ ہے شیخ رشید کا کہنا۔ ایک اور چیز، جب اس کو سیل کر دیا گیا لال حویلی کو، تو شیخ رشید نے رات کو ہی لال حویلی کے تالے توڑ دیے، خود اس کو ڈی سیل کر دیا، اور صبح انہوں نے کورٹ میں ایک اپلیکیشن دائر کی ان کو ڈی سیل کرنے کی۔ تو یہ ہمارے قوانین ہیں، یہ ہمارے سابقہ وزیر داخلہ ہیں، یہ سابقہ وزیر داخلہ ہیں جی شیخ رشید، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ قوانین کی دھجیاں یہ لوگ خود اڑا رہے ہیں، اور یہاں پر عام آدمی اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا تو اس کے اوپر بہت سخت ایکشن لیا جاتا، لیکن یہاں پر کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا گیا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ لال حویلی کو سیل کیوں کیا گیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی دھن راج سہگل اور بدھا بائی کے اوپر ایک برٹش کمپنی، بلکہ بہت سی کمپنی فلم بنانا چاہتی ہیں، اور اس بات کا حکومت کو پتہ چل چکا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فلم نہ بنے، حالانکہ اس میں میرا تو کوئی رول نہیں ہے، میری تو زیادہ سے زیادہ اس میں تصویر آ جائے گی۔ تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ فلم نہ اس پہ بنے، اور ہم اس سے پہلے ہی یہ مجھ سے لال حویلی ہتھیانا چاہتے ہیں، جو کہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ یہ ان کا پوائنٹ تھا۔ دوسری جانب میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی کہ ایک چینل پر شیخ رشید کا ایک ہمارے سینئر اینکر انٹرویو کرتے ہوئے انہوں نے ایک سوال کیا کہ شیخ رشید صاحب سے کہ یہ لال حویلی متنازع ہے، بہت سے لوگ آپ سے لال حویلی
ہتھیانا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کے تعلقات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تھے، تو آپ اس کو کور کر رہے تھے. اب آپ کو لگتا ہے جب کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لال حویلی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی؟ تو اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے، وہاں بھی شیخ رشید نے یہ بات ریپیٹ کی کہ جی میرے پاس 4-5 مرلے کے ڈاکومنٹس موجود ہیں، لیکن وہی بات کہ 7 کنال کی حویلی ہے، آپ کے پاس 4 سے 5 مرلے کے اگر ڈاکومنٹس ہیں بھی تو وہ باقی جگہ جو ہے اس کی اگر لیز بھی ہے تو اس کے ڈاکومنٹس کہاں ہیں؟ متروکہ وقف املاک کے سامنے وہ ڈاکومنٹس پیش کیوں نہیں کیے جا رہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لال حویلی پہلے سے ہی متنازع ہے. لال حویلی کے حوالے سے آج یہ ایکشن نہیں لیا گیا، پہلے بھی یہ ایشوز تھا لال حویلی کا. یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گی کہ لال حویلی کو لے کر شیخ رشید نے جذباتی ہوتے ہوئے کل میڈیا کو ایک بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ 40 سے 50 سال سے لال حویلی کی جو تھی سیکیورٹی وہ انہوں نے گورنمنٹ نے پہلے ہٹائی. تو یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ اگر لال حویلی 40 سے 50 سال سے ان کے پاس ہے، وہاں پہ سیکیورٹی ہے، تو وہ سیکیورٹی کون سی ہے؟ اس سیکیورٹی کو کون پے کر رہا ہے؟ وہ نوجوان وہاں پہ کس کے لیے سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ لگائے گئے، اور اتنی سیکیورٹی وہاں کس وجہ سے ہے؟ یہ اتنی مراعات کس چکر میں کہ وہ لال حویلی کی اتنی سیکیورٹی تھی اور اس کو گورنمنٹ کو ہٹانا پڑا اور اس کو ہٹا دیا؟ تو کیا یہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہر دفعہ جو ہیں وہ ڈفرینٹ سیاسی پارٹیز کے ساتھ اٹیچ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو سیکیورٹیز اور اس طرح کے مراعات وہ وافر مقدار میں ملیں اور آپ آرام سے ان کو عیاشیوں میں اپنی اڑائیں اور ریلیکس کریں اور سکون کریں، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان کے حالات ان کی نظروں سے نہیں گزرتے؟ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، یہ شیخ رشید کی اپنی زبان ہے کہ جی اتنی دیر سے وہاں پر سیکیورٹی تھی اور اس کو گورنمنٹ نے ہٹا دیا. تو یہ ایک پوائنٹ ہے. یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ لال حویلی کے پہلے تو شیخ رشید نے خود تالے توڑے، اس کے بعد جو اپلیکیشن دی اس کے حوالے سے عدالت نے اس کو نپٹاتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے لال حویلی سے متعلق درخواست کو نپٹا دیا. انہوں نے متروکہ وقف املاک کو 15 دن میں اس معاملے کو نپٹانے کا حکم دیا ہے عدالت نے. تو یہ تھی لال حویلی کی ہسٹری، اور یہ جی شیخ رشید صاحب کے پاس 5 مرلے کے ڈاکومنٹس، 4 مرلے اور کچھ تھوڑی جگہ کے ڈاکومنٹس موجود ہیں، جبکہ یہ 7 کنال کی جگہ ہے. اور اس کا یہ ایشو ہے اس وقت شیخ رشید نے صاف کہہ دیا ہے کہ جی یہ تو ایک فلم بن رہی ہے برٹش کمپنیز کی، اس کی وجہ سے یہ مجھ سے حویلی چھیننا چاہتے ہیں، تالے انہوں نے خود توڑ لیے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.